الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: السخاء من أخلاق الأنبياء وهو عماد الإيمان ولا يكون مؤمن إلا سخيا ولا يكون سخيا إلا ذو يقين وهمة عالية لأن السخاء شعاع نور اليقين ومن عرف ما قصد هان عليه ما بذل. صلوات پر محمد وآل محمد. آج کا جو موضوع ہے وہ سخاوت امام حسن مجتبی علیہ السلام 28 صفر دو معصوموں کی شہادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سخاوت کے سلسلے میں یوں تو بہت سی گفتگو ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. سخاوت دراصل یہ صفت الہی ہے اور اس صفت الہی سے متصف ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بساط نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس سخاوت کی تعریف بیان کر دیں تاکہ مومنین کو سخاوت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ سخاوت کہتے کسے. سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ مناسب موقع پر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے اسے مادی و معنوی جو بھی اس کے پاس ہے، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے علم و دانش کے اعتبار سے بھی ہے، جو بھی ہے اس کے پاس، وہ اپنی حیثیت کے مطابق غریب کی غربت کو دور کرنے اور ایک بیوہ کے کاندھے کے بوجھ کو ہلکا کرنے، یتیموں کی سرپرستی کرنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف کرنے کا نام سخاوت ہے. امام جعفر صادق کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سخاوت اخلاق انبیاء میں سے ہے. وَهُوَ عماد الایمان، سخاوت ایمان کے ارکان میں سے ہے، ستون میں سے ہے. وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِلَّا سَخِيًّا، اور کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر صفت سخاوت نہ پائی جائے. وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا إِلَّا ذُو یقین، اور جو مومن ہوتا ہے وہ صاحب یقین ہوتا ہے، جو صاحب سخاوت ہوتا ہے وہ صاحب یقین بھی ہوتا ہے. وَهِمَّةٍ عَالِيَةٍ، اور جو صاحب یقین ہوتا ہے وہ بلند ہمت کا حامل ہوتا ہے. لِأَنَّ السَّخَاءَ شُعَاعُ نُورِ الْيَقِينِ، اور سخاوت کیا ہے؟ وہ شعاع نور یقین ہے. وَمَنْ عَرَفَ مَا قَصَدَ آن علیہ ما بذل، اور جو شخص بھی سخاوت کے فائدے کو جان لے تو وہ کبھی بھی سخاوت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ہچکچائے گا نہیں،
بلکہ سخاوت کرنے میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہے. سخاوت کے سلسلے میں یوں تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، لیکن جس امام کے سلسلے میں مجھے عرض کرنا ہے وہ ہے سخاوت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ یہ جو سخاوت ہے یہ صفت الہی ہے، اور اس صفت الہی سے میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی شخص اس سے متصف نہیں ہو سکتا ہے مگر وہی شخص جس کے اندر مال دنیا کو پاؤں تلے رودنے کا جذبہ پایا جاتا ہو. کیونکہ مال دنیا وہ چیز ہے جس سے ہر انسان قلبی لگاؤ رکھتا ہے، اور اپنے اس مال کو غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں کو، سائلوں کو عطا کرنا یہ بلند ہمت لوگوں کا کام ہے جس کے اندر ہمت پائی جاتی ہے. ویسے تو سخاوت ہمارے دیگر جتنے بھی امام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان تمام اماموں کے اندر یہ صفت سخاوت بدرجہ اتم موجود تھی. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتیازات ہیں سخاوت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ دشمن ہو چاہے دوست رہا ہو، وہ امام حسن مجتبیٰ کو کریمہ اہل بیت کے نام سے جانتا تھا. یعنی دشمن بھی امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا اعتراف کرتا تھا. سخاوت ایک اہم لفظ ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو ہم دیکھیں، حالات زندگی پر نظر ڈالیں، سیرت معصومین کا مطالعہ کریں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر صفت سخاوت اس قدر موجود تھی کہ اگر امام حسن مجتبیٰ کو پیکر سخاوت کہا جائے تو یہ اس سے کم نہیں ہوگا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی مجسمہ سخاوت. دو تین واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وقت کے اندر بات کو تمام بھی کرنا ہے، اور اس واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر سخی تھے، کس قدر جود و کرم ان کے اندر پایا جاتا تھا، چاہے وہ اپنا ہو کہ پرایا ہو. اس واقعے کو البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے علماء اہل سنت سے اس کو نقل کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. کیا دیکھا کہ ایک غلام ہے جو اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے اور اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ وہ ایک لقمہ خود کھا رہا ہے اور ایک لقمہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے کتے کو کھلا رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو کہ ایک لقمہ خود کھا رہے ہو، ایک لقمہ اپنے کتے کو کھلا رہے ہو، اس کام پر تمہیں کس نے معمور کیا ہے یا مجبور کیا ہے تمہیں؟ تو وہ جو غلام تھا اس نے جو جواب دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ بڑا ہی عجیب جواب تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور میرا کتا بھوکا رہ جائے. ایک غلام تھا مگر ذہنیت اس کی مالکانہ تھی، اس کی ذہنیت اس کی حاکمانہ تھی. غلام تھا مگر اس کی ذہنیت اتنے عروج پر تھی کہ اسے بھی اس بات کا گوارا نہیں تھا کہ وہ خود کھائے مگر ایک جانور بھی بھوکا رہ جائے. امام نے جب اس کے جواب کو سنا تو بڑا متعجب ہوئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم یہیں رکنا جب تک کہ میں آ نہ جاؤں، تم یہاں سے کہیں نہیں جانا. امام حسن مجتبیٰ اس غلام کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں. مالک کے پاس پہنچنے کے بعد جس باغ میں یہ غلام کام کرتا تھا اس باغ کو اس کے مالک سے خریدا، اور خرید کر اس غلام کو بھی آزاد کیا، اور اس غلام کو آزاد کرنے کے بعد وہ باغ بھی اس کو بخش دیا، اس کے حوالے کر دیا. یہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے وہ روشن اور ہمیں درس دینے والے واقعات ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کیا تھی اور امام حسن مجتبیٰ کا کارنامہ کیا تھا. امام حسن مجتبیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک غلام کو مالک بنا دے چند لمحوں میں. دوسرا واقعہ جو امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کے حوالے سے جو تاریخ میں ملتا ہے
اور اس روایت کو ابن عباس نے نقل روایت کی گئی ہے، اور اس روایت کو دیلمی نے علام الدین میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حالت اعتکاف میں تھے، اور اس وقت جس وقت میں ان کے پاس تھا، امام حسن مجتبیٰ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا۔ اتنے میں ایک شخص جو امام کا چاہنے والا تھا، امام کے صحابیوں میں سے تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور فرمانے لگا، مولا میں مقروض ہوں، میرے قرض کو ادا فرما دیجیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا جو امام کے پاس آیا تھا اپنی حاجتیں لے کر، کہا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے مال دنیا میں سے، لہذا میں ابھی تم کو کچھ نہیں عطا کر سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے، مولا پھر آپ اتنا کرم کیجئے کہ کم سے کم جس کا میں نے قرض لیا ہے اس سے کچھ مہلت میرے لیے لے لیجیے۔ امام حسن مجتبیٰ حالت اعتکاف میں ہے اور حالت طواف میں ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ کہا کہ اگر کچھ مال دنیا میں سے ابھی نہیں ہے تو کم سے کم اگر مناسب سمجھیں تو میرے لیے جس سے میں نے قرض لیا ہے اسے مہلت لے لیں۔ امام نے جیسے ہی سنا، اعتکاف کو چھوڑا، خانہ کعبہ کے طواف کو چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ چلنے لگے۔ ابن عباس نے امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب ہو کر کہا، مولا کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں؟ اب جملہ سنیے گا، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کے سلسلے میں ہمیں کس طرح سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، ابن عباس مجھے خبر ہے، لیکن میرے بابا علی مرتضیٰ نے جناب رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنی حاجتیں لے کر آئے، اگر اس کی حاجت کو پوری کرنے میں جتنی جلدی تم کرو گے، گویا تم ایسے ہو کہ جیسے 90,000 سال دن حالت روزہ میں اور رات عبادت میں گزاری۔ یعنی ایک مومن کی اگر حاجت کو پورا کر دے، کوئی اگر کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دے، تو رسول خدا کی حدیث کے مطابق اس شخص کی وہ حاجت روائی، وہ حاجت کو پورا کرنا 90,000 سال دن کے روزے اور رات کی عبادت کے برابر ہے۔ تیسرا جو آخری واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ گھر میں تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا مولا میرے دشمن سے انتقام لے لیجیے، جو بڑا ہی بے رحم ہے، جو ہیلے اور بہانے سے آتا ہے، ستم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نہ بوڑھوں کا احترام کرتا ہے، نہ بچوں پر رحم کرتا ہے، آپ اس سے انتقام لے لیجیے۔ تاریخ لکھتی ہے، روایت لکھتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اس وقت تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اس نے کہا کہ میرے دشمن سے انتقام لے لیجیے، امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھے اور پھر پوچھا، بتاؤ تمہارا دشمن کون ہے جس سے میں انتقام لے لوں؟ وہ شخص کہتا ہے، مولا میرا دشمن فقر و تنگ دستی ہے، جو ہیلے و بہانے سے آتا ہے، بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا، یتیموں کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور ظلم و ستم کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو جھکایا اور کچھ دیر تک خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب جو سر اٹھایا تو اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ حجرے میں جو کچھ ہے لا کر اس ضرورت مند کے حوالے کر دو۔ غلام اندر گیا، 500 درہم لے کے آیا اور اس ضرورت مند کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے شخص، جب بھی یہ ستم بن کر تمہارے پاس آئے، جب بھی تمہیں یہ تنگ کرے، تمہارے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تم میرے پاس آنا، اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا، ہم تمہاری ضرورتوں کو رفع کریں گے، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یہ 3 واقعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، سخاوت کے متعلق ہے۔ سخاوت کرنا چاہیے، روایات موجود ہیں، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کو پہنچنا، بیواؤں کے کاندھوں سے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا، یتیموں کو سرپرستی کرنا،
حاجات رکھنے والوں کی حاجات کو پورا کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ 90,000 سال دن کے روزے اور رات کی عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے کسی مومن کی حاجت روائی کرنا، کسی مومن کی مدد کرنا۔ لیکن عزیزان محترم، سوال جو زیادہ اہم ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم وہ یہ ہے کہ ہم سخاوت کرتے تو ہیں اور سخاوت کرنی بھی چاہیے ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی بھی چاہیے ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا چاہیے ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنا چاہیے ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ لیکن سخاوت کرتے وقت، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے وقت ہم جو چیز فراموش کر جاتے ہیں، سخاوت کرنا جتنا زیادہ ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری اہم یہ ہے کہ ہم سخاوت کریں تو کیسے کریں، ہم کسی کی مدد کریں تو کیسے کریں، ہم کسی کی طلب کو پورا کریں تو کیسے کریں، یہ اس سے زیادہ اہم جاننا ہے کہ کرنا ہمیں کیسے ہے۔ سخاوت سے زیادہ اہم کیا ہے جاننا ہے، یہ کہ ہمیں کرنا کیسے ہے، ہم کسی کی مدد کریں تو کیسے کریں، ہم کسی حاجت مند کی ضرورتوں کو پورا کریں تو کیسے کریں۔ اور جو چیز ہم فراموش کر دیتے ہیں وہ یہی ہے جو اصل روح سخاوت ہے۔ ہم سخاوت تو کرتے ہیں، میں روح سخاوت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روح سخاوت ہے سائل کی یا ضرورت مند کی آبرو کی حفاظت کرنا، یہ ہے روح سخاوت۔ یعنی اگر ہم نے سخاوت کی، ہم نے کسی کی مدد کی، ہم نے کسی کی حاجت روائی کی، ہم نے کسی کی مشکلات کو حل کیا، لیکن اگر روح سخاوت کو منتے نہیں رکھا تو پھر شاید وہ بارگاہ پروردگار میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے۔ روح سخاوت کیا ہے؟ وہ ہے ایک سائل کی، ایک ضرورت مند کی آبرو کی حفاظت کرنا، اور اسی کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم 4 جگہوں پہ جاتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی طلب کو پورا کرتے ہیں تو ہم تصویر برداری کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور تو اور ہم اس بات کی جتانے میں کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ جبکہ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے، اماموں کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ چھپ کر مخفیانہ طریقے سے کسی کی اگر مدد کرتے تھے تو کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ برسوں اماموں نے غریبوں کی مدد کیا ہے، غرباء کی مدد کیا ہے، یتیموں کی مدد کیا ہے، اور اس طرح سے مدد کیا ہے کہ جس کی مدد کیا اسے بھی خبر نہ ہوئی کہ کس نے مدد کیا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے امام ہیں ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ خفیہ مخفیانہ طریقے سے اگر کسی کی مدد کرنا ہے تو ہم مدد کریں۔ یعنی جو سائل اگر کوئی آ بھی جائے تو ہمارے لیے لازم و واجب ہے کہ اس کی مدد کرتے وقت، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے وقت ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کی عزت و آبرو کی نیلامی نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ جو شخص ہمارے پاس یا کسی کے پاس اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے آتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں پر اپنی عزتوں کا جنازہ لیے ہوئے آپ کے دروازے تک آتا ہے۔ چاہے کہ ہم اور زیادہ مزید اس کو شرمندہ کریں، یہ خدا اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، بس آخری گفتگو ہے کس طرح سے ہمیں کرنا ہے یہ زیادہ ہے۔ ایک سائل امام حسین دروازے پر آیا، امام حسین سے اس نے طلب کیا، امام حسین نے اس کی حاجتوں کو سنا، اندر گئے اور اندر سے ہی امام حسین علیہ السلام نے جو اس کو دینا تھا ہاتھ بڑھایا، اس سائل کے حوالے کر دیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے یہ بھی نہ دیکھا کہ کون تھا؟ امام حسین فرماتے ہیں میں دیکھ کر مزید اس کی شرمندگی کو مزید اور زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود میرے دروازے پر اپنی حیا، اپنی شرمندگی اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے آیا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر کسی سے کوئی حاجت مانگتا ہے، کوئی حاجت رکھتا ہے یا ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا ضمیر، بہت سے ایسے انسان ہیں جن کا ضمیر اس بات کو اجازت نہیں دیتا ہے وہ کسی کے دروازے تک جائیں۔ وہ بھوکے مرنا تو پسند کرتے ہیں مگر ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے
ہم اس سائل کے، اس ضرورت مند کی آبرو کی حفاظت کرنے، یہی روح سخاوت ہے۔ اور اسی پہ ہمیں زور دینا ہے کہ ہمیں کس طرح سے سخاوت کرنا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو کیسے پورا کرنا ہے، ہمیں کسی کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے تو کیسے حاجت کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں یہ تمام طریقہ کار امام حسن مجتبیٰ کی اس سیرت سے مل سکتے ہیں جو میں نے آپ کے خدمت میں ابھی عرض کیا ہے۔ اماموں کا بھی طریقہ یہ کار یہی تھا کہ خفیہ طریقے سے، مخفیانہ طریقے سے مدتوں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، مگر خبر نہیں، خبر تو اس وقت ہوئی جب امام دنیا سے چلے جاتے تھے۔ چاہے مولا علی کا واقعہ لے لیجئے، چاہے امام حسین کا لے لیجئے، چاہے امام حسن مجتبیٰ کا لے لیجئے۔ امام حسن مجتبیٰ کی پوری زندگی خدمت خلق میں صرف ہوئی ہے، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں یتیموں کو ان کی حاجتوں کو پہنچنا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا حصہ تھا، اور جس کے لیے دشمن بھی یہ گواہی دیتا تھا اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ آپ کریمِ اہل بیت۔ جس امام نے پوری زندگی اپنی خدمت خلق میں گزاری ہو، جس امام نے اپنی پوری زندگی غریب، غربا، بیوہ، یتیموں کی سرپرستی میں گزاری ہو، اس امام کے ساتھ امت نے کیا ظلم نہ ڈھائے۔ کیونکہ مجھے 28 صفر کے حوالے سے مصائب امام حسن مجتبیٰ کے پڑھنے ہیں۔ 28 صفر کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو کسی قیامت کے دن سے کم نہیں، اس لیے کہ 28 صفر کی وہ تاریخ ہے جس دن 2 جنازے اٹھائے گئے، ایک رسول کا جنازہ اٹھا ہے اور ایک امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا ہے، ایک نانا کا جنازہ اٹھا ہے اور ایک نواسے کا جنازہ اٹھا ہے، مگر عزاداران مظلوم کربلا دونوں جنازے میں بے فرق۔ رسول اللہ کا جنازہ ضرور چند افراد نے اٹھایا ہے، چند لوگوں نے اٹھایا ہے، مگر غسل بھی دیا گیا ہے، کفن بھی پہنایا گیا ہے، اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ امام رسول اللہ کو دفن کیا گیا ہے۔ مگر امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا ہے تو رسول کی امت نے اس رسول کے نواسے کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے کہ جنازے پر تیروں کی بارش کیا ہے۔ جو جنازہ سفید کفن میں آیا تھا واپس گھر سرخ کفن میں پہنچا ہے، لال کفن میں پہنچا ہے، اور ایک بہن کو کہنا پڑا، اے بھیا حسین، ارے جنازہ جب گیا تھا تو یہ سرخ نہیں تھا، سفید تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں، زندگی میں بھی لوگوں نے ظلم کیا ہے، مرنے کے بعد بھی امت نے ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ یوں تو امام حسن مجتبیٰ کو کئی مرتبہ زہر دغا سے شہید کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، مگر خدا کی مصلحت نہ تھی۔ لیکن جب خدا کی مصلحت ہوئی تو جعدہ بنت اشعث کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، روایت کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اپنی بہنوں کے پاس سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، رات کا حصہ ہے، اور جب رات کا کچھ پہر گزر گیا تو جعدہ بنت اشعث چپکے سے آتی ہے اور امام کے پاس جو کوزہ تھا جس میں پانی تھا اس میں زہر ڈال دیا، اور وہ زہر ہلاہل تھا، جس کے سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ اگر ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی تمام مچھلیاں مر جائیں، ایسا زہر تھا۔ اور اس زہر کو اس نے امام جس میں پانی پیتے تو اس میں اس ملونہ نے ڈالا ہے، وہ زہر ڈال کر پانی میں وہاں سے رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک پہر جب ہوئی ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنی بہن زینب کو مخاطب کرتے ہیں، اے بہن زینب، مجھے پیاس لگی ہے، اور جاؤ میرے لیے وضو کا پانی لے کے آؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وضو کے پانی کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ زہر، وہ جام، وہ پیالہ جس میں اس نے زہر ڈالا تھا ملونہ نے، وہ پیاس کی لگی ہوئی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ نے اس پانی کو پیا ہے۔ پینا تھا کہ ایک مرتبہ تڑپ کے امام حسن مجتبیٰ فرق بناتے ہیں، اے بہن زینب، یہ کیسا پانی تھا جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، پانی کا پینا تھا کہ حسن مجتبیٰ تڑپنے لگے۔ جناب زینب ایک مرتبہ گھبرا کے دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد فرماتی ہے، بھیا حسین،
ارے جلدی چلو بھیا، حسن کو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے حسین چلے، مگر جب چلے تو قدم زمین پر صحیح نہیں رکھ پا رہے تھے، پیر ڈگمگا رہے تھے۔ اللہ جانے میرے حسن کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب جب حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ حسن مجتبی زمین پر تڑپ رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے روایت تو یہاں تک بتلاتی ہے کہ جب تشت رکھا گیا ہے سامنے، حسن کے 72 جگر کے ٹکڑے اس تشت میں آ گئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ حسین غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ اب جو ہوش میں آئے، حسن مجتبی نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے میرے بھیا حسین، دیکھو میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ارے ابھی خواب میں، اس سے پہلے خواب میں بابا آئے تھے، علی مرتضیٰ، امام جناب فاطمہ الزہرا زہرا آئی تھی، رسول خدا آئے تھے، فرما رہے تھے میرے لال حسن بہت جلد تم ہم سے ملنے والے ہو، اے میرے بھیا بہت جلد میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسن مجتبی تڑپتے رہے، زہر نے ایسا اثر کیا کہ اب پورا جسم زرد ہو چکا ہے، بہنیں ماتم کنا ہے، زینب رو رہی ہے، گریہ فرما رہی ہیں۔ اب چند لمحے باقی ہیں۔ حسن مجتبی نے وصیتیں کرنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹوں کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، اے میرے بھیا حسین اب یہ سب تمہارے حوالے ہے، ان کی حفاظت کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امور امامت کو امام حسین کے حوالے کیا، وراثت انبیاء کو امام حسین کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد ایک مرتبہ قفس روح کنسری سے امام حسن مجتبی کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسین گریہ فرماتے ہیں، اپنے بھیا کی جدائی پہ روتے ہیں، زینب ام کلثوم گریہ کنا ہے، بچے تمام اولاد گریہ فرماتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین فرماتے ہیں عباس، اے بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ حسن مجتبی کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن مجتبی کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، لیکن جب گھر سے جنازہ اٹھا کر چاہا کہ رسول کے بغل میں امام حسن مجتبی کو دفن کر دیا جائے، ارے بنو امیہ کے چند عباس آتے حسن مجتبی کے جنازے پہ تیر چلاتے ہیں۔ ارے جو جنازہ گھر سے چلا تھا سفید تھا، مگر اتنے تیر حسن کے جنازے پہ پیوستے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسن کا واحد جنازہ ایسا ہے جو گھر سے واپس دوبارہ گھر آیا ہے، قبرستان سے دوبارہ واپس آیا ہے، لیکن جب امام حسن مجتبی کا جنازہ واپس آیا ہے تو جنازے پہ تیر تھے۔ حسین آگے بڑھے، زینب کو سنبھالا، زینب حسن مجتبی کے جنازے پہ بیٹھ گئی۔ اے بھیا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ارے آپ کے جنازے پہ امت نے تیر برسائے ہیں، ایک ایک تیر نکالتی رہی، حسن مجتبی کے جنازے پہ گریہ کرتی رہی۔ آؤ بیویو، حسن کا ماتم کرتے ہیں۔ ایک کوہرام باپا تھا، ایک ماتم کنا تھے، آزادارو حسن کے جنازے میں تیر، اتنے تیر تھے حسن کا جنازہ خون آلودہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم